الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاح وقال أنا أنفسكم نصبا وسهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح قلنا نكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھیں. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جس کا نام اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، گزشتہ جمعے میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھی. احوال عرب کے حوالے سے عرب کے احوال جاننے کی کوشش کی. اسی طرح آج کے درس کے اندر اور جمعے کے اندر خطبے کے اندر ہم یہ بات بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، وہ سب سے اعلیٰ نسب والے تھے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، من انفسکم، تمہارے اندر ہی سے. معنی کیا؟ تم انسان ہو تو ہم نے بھی انسان بشر رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اور مکہ کے رہنے والے لوگوں کا بیٹا ہے، مدینہ کے رہنے والوں کا بھی بیٹا ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، لیکن تمہارے اندر اس کے اندر فرق ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس آیت مبارکہ کو پڑھتے نا تو فا کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے تھے. فرمایا کہ تمہارے پاس جو رسول اور پیغمبر ہم نے مبعوث کیا ہے وہ تم میں سب سے بڑے اشرف اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. من انفسکم ای نسبا و سحرا و حسبا، حسب نسب کے اعتبار سے بہت بلند بالا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کوئی نبی ایسا رسول مبعوث نہیں فرمایا کہ جس کے نسب خلق ملک ہو. پاک نسبوں سے انبیاء علیہ السلام کو منتقل فرمایا. پاک جدات والدین جو ہیں وہ بھی پاک دامنہ تھی.
یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو سلسلہ جو منتقل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، کسی ماں نے کبھی بھی کوئی زنا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے حلال ارحام سے انبیاء علیہ السلام کو منتقل فرمایا۔ یہ ضرور ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی گھر والیاں غیر مسلمہ تھیں، لیکن فاجرہ ہو فاسقہ ہو ایسی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں گھر والیوں کے بنسبت ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا اعلیٰ نسب ہونا یہ انتہائی زیادہ اور جو ہے نا زیادہ لائق ہے نبوت کے۔ یہی وجہ ہے جس وقت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی نا، اللہ رب العزت نے اماں جی پوری امت کی ماں، ایمان والوں کی ماں، صرف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی ماں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی جان مال عزت آبرو سے زیادہ عزیز ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ازواجہ امہاتہم امت کی مائیں ہیں۔ تمام کی تمام ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ان میں ایک نام اما عائشہ اما جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ منافقین نے ان پر تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے براءت میں سورۃ النور کی آیات نازل فرمائی، 18 تقریباً کو پیش آیات نازل فرمائی اور فرمایا لولا جاءوا علیہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا۔ ایمان والوں نے کیوں نہ کہہ دیا اس وقت جس وقت انہوں نے یہ بات سنی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر لگایا ہے منافقین نے۔ ایمان والوں کو چاہیے تو فوراً یہ بات کہہ دے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے دفاع کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی، تو پھر امہات جو مائیں ہوتی ہیں وہ بہت تو بلند بالا مرتبہ رکھتی ہیں۔ کسی شخص نے طعن کرنے والے نے کسی نے بھی کسی نبی کی ماں پر اور خاندان نبوت پر کبھی طعن نہیں کیا، سوائے ایک قوم کے، ان کو ہم یہود کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہو۔ انہوں نے بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں ان پر تہمت لگائی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ انہوں نے غلط کاری کی ہے۔ یہودیوں نے یہ طعن کیا، عیسائیوں نے ان پر یہ بات لگا ڈالی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کی پوری 114 صورتیں ہیں، کوئی صورت کسی عورت کے نام پر نہیں ہے سوائے ایک صورت کے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور ان کا رد فرمایا جو بی بی مریم پر تہمت لگاتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ نے سب کا رد فرمایا سوائے اس وجہ سے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پاک سلبوں سے، پاک جو ہے نا رحموں سے منتقل فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سب جانتے ہیں محمد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ الی آخرہ۔ عدنان تک یہ سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر بیان فرمایا ہے
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عدنان سے اسماعیل تک سلسلہ نسب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نسب بیان کرنے والے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں پتا ان کو کیا پتا کون کیا ہے کن کے باپ ہیں۔ تو خیر اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک جو سلسلہ نسب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری کے اندر موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزارہ بن معد بن عدنان، یہ یہاں تک عدنان تک جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ نسب صحیح ہے۔ آگے جو ہے نا اپنی طرف سے اس لیے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، عاد و ثمود کو اللہ رب العزت نے معبود فرما دیا، ان کے بعد کسی کو علم نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، اس لیے اس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں اگر بہت پیچھے جائے عدنان تک تو بہت طویل ہماری بحث ہو جائے گی، ہم بالکل پیچھے جاتے ہیں، ہاشم آپ کے پردادا تھے۔ ہاشم جو تھے نا یہ حشم سے ہے، حشم کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنے والا، چورا کرنے والا، حشم سے اس میں فاعل ہاشم نکلا۔ ہاشم جو تھے نا آپ کے پردادا وہ بہت سخی تھے، کئی مرتبہ مکہ والوں پر قحط سالی آئی، ہاشم نے نا روٹیاں چوری کر کر جن کو ہم سریر کہتے ہیں بنا کر گوشت میں پکا کر مکہ والوں کو کھلائی، بہت مرتبہ، اور اتنے بڑے سخی تھے کہ ہر وارد ہونے والے شخص کے لیے ان کا دسترخوان موجود بھی ان کے لیے بھی، اور جو شخص باہر سے آتا نا ان کے لیے بھی دسترخوان بچھا رہتا۔ جس وقت لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ہاشم ان کی خدمت کیا کرتے تھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، آج تو بڑی سہولتیں ہیں نا الحمدللہ تمام چیزیں ہیں، اس وقت آپ تصور کریں، وہ حضرات بھی جانتے ہیں جس وقت جو ہے نا عرب کے اندر سعودی عرب میں بالخصوص تیل بھی نہیں نکلا تھا تو کیا حالات تھی، علماء سے ہم نے سنا ہے حالات یہ تھے کہ عرب کے لوگ آپ کی بندرگاہ کراچی میں آیا کرتے تھے حجاج کو لینے کے لیے کہ ہم آپ کو حج کروائیں گے، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کریں گے، جس وقت آپ حج کر لینا تو اس کے بدلے ہمیں کچھ وظیفہ دے دینا، یہ حالات تھے اس وقت۔ کیا حالات تھے تو خیر بہت زیادہ سخی تھے ہاشم۔ آپ کی جس وقت انتقال ہوا نا عمر 25 سال تھی، سب سے پہلے دستور منشور جو آپ نے ایشو کروایا عرب کے لیے کہ موسم سرما اور موسم گرما میں آپ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، یمن اور شام دونوں طرف دونوں موسم میں جایا کرتے تھے، یمن کی طرف بھی اور شام کی طرف بھی۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، تم ایک وقت تھے بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے قحط سالی سے مر رہے تھے، اطعمہم من جوع، بھوک کے وقت اللہ نے تمہیں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور وہ رستہ جو تھا نا یہ مکہ سے شام کا، مکہ سے یمن کا، یہ رستہ پرامن نہیں تھا، بلکہ جو ڈاکو تھے وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ ہاشم ہی نے جتنے بھی قبائل عرب تھے، عرب کے جو قبائل تھے ان سے جا کر بات کی، بھائی آپ ہمارے تجارتی قافلوں کو نہ لوٹیں، آپ کی ضروریات آپ کو پہنچیں گی۔ اسی ہاشم نے خط لکھے روم کے بادشاہ کو اور یمن کے بادشاہوں کو کہ بھائی ہمارے تجارتی قافلے تمہارے پاس آئیں گے، لہذا امن کے ساتھ تم نے ان کو واپسی بھیجنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہت مدبر انسان تھے، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے نا بہت حسین جمیل تھے ہاشم، ان کو خط لکھا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میری شہزادی ہے، میری کیا ہے شہزادی، اس کا حق نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہاشم نے اس بات کو رد کر دیا کہ نہیں، اصل بات کیا تھی کہ روم کا بادشاہ وہ جانتا تھا کہ ہاشم کے پیشانی کے اندر نور نبوت چمک رہا ہے، وہ چاہتا تھا کہ یہ نور نبوت میرے پاس آ جائے۔ ہاشم نے انکار کر دیا۔ خیر تجارت کے لیے جاتے تھے، روم کا بادشاہ بھی بڑا ہی اعزاز اکرام کرتا، انعامات سے نوازتا، یمن کا بادشاہ بھی بڑے انعامات اکرامات سے نوازتا۔ ایک وقت سفر کے لیے گئے، آپ یہاں سے گئے مکہ سے مدینہ پہنچے، وہاں پر بازار لگتا تھا،
بازار میں آپ تجارت کر رہے تھے، اسی دوران ایک عورت پر نظر پڑی تو وہ عورت بھی بڑی پاک دامنہ تھی، پیغام میں نکاح بھیجا، انہیں پوچھا اور تفتیش کی کہ کسی کے عقد میں تو نہیں ہے، پتہ چلا کہ اس کے پہلے سے 2 بیٹے ہیں، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، اب کسی کے عقد میں نہیں ہے، تو ہاشم نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح ہوا، اس کے بعد مکمل قافلے والوں کو جو ہے نا ولیمہ کھلایا، اور اسی طرح قبیلہ بنو نجار جن سے جو ہے نا سلمہ نامی عورت تھی ان کے افراد کو بھی بلایا اور کیا کھلایا؟ ولیمہ کھلایا۔ اس کے بعد کچھ دن قیام کیا یہیں پر، یہاں سے آپ تشریف لے گئے جو ہے نا غزہ کی طرف، وہاں پر جا کر آپ کا انتقال ہو گیا، ہاشم یہاں پر انتقال ہو گیا۔ اب مکہ کے اندر مطلب جو سرکار دو عالم یہ ہاشم کے بھائی تھے، ان کو پتا چلا کہ میرے جو ہے نا بھائی کے بیٹے وہ مدینہ کے اندر ہیں، عرصہ گزر گیا، تقریباً 8 سال کے ہو گئے۔ یہاں پر ایک آپ سے حضرات سے سوال کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی کا کیا نام تھا؟ کوئی شخص بتائے گا؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں نا بات اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح ہے نا کہ بعض لوگوں کا نام مثال کے طور پر جو ہے نا کوئی بھی نام آپ لے لیں، عبد الرحیم، اسحاق وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی نام ہوتا ہے، پھر نک نیم سے مشہور ہو جاتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، دادا جی، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا، ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ کیا نام تھا؟ شیبۃ الحمد ان کا نام تھا۔ یہ کیوں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو؟ جس وقت پیدا ہوئے نا آپ کے ایک بال سفید تھا، اس وجہ سے آپ کا نام شیبۃ الحمد رکھ دیا۔ اب وہ اس طرح کہ یہاں پر مطلب کو پتا چلا میرا بھتیجا اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو وہ مکہ سے گئے وہاں پر، اور وہاں پر سلمہ نامی جو عورت تھی جو ہاشم کی بیوی تھی ان سے کہا کہ بھائی میرے بھائی کا بیٹا ہے، آپ اس کو میرے حوالے کریں۔ وہ کہنے لگی نہیں، وہاں پر تو فقر و فاقہ ہے، میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ آپ لوگ ٹھیک ہے مکہ کے متولی ہو، بیت اللہ کے متولی ہو، جو کچھ آتا ہے آپ کے پاس مال تجارت سے وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں اور حجاج اور معتمرین کی خدمت میں لٹا دیتے ہو، اس لیے آپ حضرات کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو، اتنی آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں، یہاں پر الحمدللہ آرام سے رہ رہا ہے۔ تو مطلب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے، لوگ کل کیا کہیں گے کہ اتنے غریب ہو گئے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو نہیں پال سکے، یہ ہماری شرف کی بات ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ خیر بیٹے کو اختیار دی گیا، ماں نے بھی کہا کہ بیٹے کو جو بیٹا چوائس کرے گا اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، بیٹے کو اختیار دیا گیا۔ بیٹے نے کہا مجھے اب مجھے اپنے چچا جان کے ساتھ جانے دوں۔ تو مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر جس وقت مکہ میں پہنچا نا، مکہ کے حالات یہ تھے کہ مکہ میں لوگ خوبصورت بچوں کو اپنا غلام رکھتے تھے، یہ بھی ایک شرف تھا، اور تفاخر کیا کرتے تھے میرے اتنے غلام ہیں، اتنا خوبصورت وغیرہ وغیرہ۔ مطلب جس وقت مکہ میں داخل ہوئے نا تو شیبۃ الحمد آپ کے پیچھے تھے، مطلب کے پیچھے تھے، اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تو اب پراگندہ حال تھے، کپڑے میلے کچیلے تھے اور چہرے سے یتیمی تبک رہی تھی۔ تو مطلب نے نا بطور اس کے کہ مجھے لوگ جو ہے نا باتیں نہ بنائیں، کہنے لگا کہ میرا غلام ہے۔ اب وہیں سے نام مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ ٹھیک ہے سمجھ لگی نا؟ تو انشاءاللہ اب تو نہیں بھولیں گے نا، نام اصل کیا ہے؟ شیبۃ الحمد۔ اب یہاں پر یہ قرآن چڑھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، سلسلہ چلتا رہا۔ آپ جس وقت بڑے ہوئے نا تو پورے مکہ کے لوگوں نے آپ کو مسلم سردار تسلیم کر لیا، عبد المطلب کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ آپ مکہ کے بیت اللہ کے متولی بنے، اور پھر آپ کی جو سخاوت تھی نا اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو لیے جو ہے نا کھانا مہیا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ آسمان کے پرندوں کے لیے بھی کھانا اور پانی مہیا کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے آپ کا نام ہی ضیافت الطیر یعنی آسمان کے پرندوں کی ضیافت کرنے والا رکھ دیا، یہاں تک کہ مشہور ہو گئے۔ اور آپ عبد المطلب جو تھے نا بہت ہی زیادہ مکارم اخلاق کے حامی تھے۔ مکہ کے اندر بہت زیادہ جو خرافات تھے نا کہ
ان لوگوں سے، ان عورتوں سے نکاح کو وہ جائز سمجھتے تھے جن کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، پھپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے تھے ان تمام عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، لہٰذا جائز نہیں کرنا۔ اسی طرح فرماتے تھے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ عبد المطلب نے جو ہے نا قانون جاری کیا تھا، اور فرمایا کہ زنا کا پیسہ نہیں لینا، یہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، شراب اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ اسی طرح تمام مکاری میں جو برے اخلاق تھے نا ان سے خود بھی رکتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روکتے تھے۔ اصل وجہ پیچھے کیا تھی؟ جس طرح نبوت کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح جو ہے نا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظام کو حرکت میں لا رہے ہیں۔ وقت گزرا، آپ عبد المطلب ایک وقت جو ہے نا بیت اللہ کے اندر آرام فرما تھے، خواب آیا کہ آپ احفر مظنونہ کو کھولو۔ پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ دوسرے دن پھر سوئے، پھر خواب آیا احفر برا کو کھولو۔ احفر، تیسرے دن پھر خواب آیا احفر طیبہ کو کھولو۔ پریشان، مسلسل 3 دن خواب آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ چوتھے دن خواب آیا احفر طیبہ اور زمزم۔ چوتھے دن خواب کیا آیا کہ زمزم کو کھودو۔ ہاں زمزم، جو کہ بعض فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر مکہ کے اندر قبیلہ بنو جرہم آباد تھے، جس طرح ہم نے گزشتہ میں بیان کیا تھا۔ اب ان کی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا۔ انہوں نے بنی اسماعیل کے اولاد کو قبیلہ بنو جرہم نے مکہ سے نکال دیا اور یہ ظلم کرنے لگے۔ بالآخر قبائل عرب نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پر ظالم بن گئے ہیں، تمام کے تمام قبائل عرب مل کر انہوں نے حملہ کیا، قبیلہ بن جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ اب جرہم والوں نے کیا کام کیا؟ نکلتے وقت جو بیت اللہ کے اندر سامان تھا نا، ہیرے جواہرات سونا چاندی، وہ اٹھایا اور زمزم کے کنویں پہ ڈال کر بند کر دیا۔ اب پتہ نہیں چلا زمزم کہاں ہے۔ ایک یہ بات بیان کرتے ہیں علماء سیر، دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ سیلیں آتی رہی، سیلاب آتے رہے تو پانی سے نا وہ کنواں بند ہو گیا۔ اب زمزم کو تو نکالنا تھا، اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت نے سیدنا عبد المطلب کے خواب کے اندر 4 دن یہ بات بتلائی۔ پھر خواب کے ذریعے ہی سے علامات بیان کی گئی۔ پوچھا کہاں پر ہے؟ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا علاقہ ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے زمزم کا کنواں۔ تو بتلایا گیا کہ ایک مقام ہے جہاں پر خون اور گوبر کے درمیان ایک مقام ہوگا، اور وہاں پر نملہ چونٹیوں کی ایک وادی ہوگی، اس کے درمیان کوا آئے گا، ایسا کوا جو مکمل سیاہ ہوگا لیکن اس کا ایک جو ہے نا پر وہ کیا ہوگا؟ سفید ہوگا۔ جہاں پر وہ کھنجے مارے گا وہاں پر آپ نے جو ہے نا نشانات لگا لینے ہیں، وہاں سے جگہ کھودنی ہے، نیچے سے آب زمزم نکل آئے گا۔ تمام نشانی اپنے ذہن میں رکھی، اپنے بیٹے حارث کو لیا کہ بھائی چلو، اتنے بڑا جو ہے نا اعزاز ہے، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکلا تھا وہ بند ہو گیا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ تو مکہ کے لوگ کہنے لگے یہ تو بڑے شرف کی بات ہے، آپ اکیلے شریک نہیں ہو سکتے، اس میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی ان مکہ کے سرداروں کو تم اپنے کام میں لگاؤ، ہم دونوں بیٹے جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ باپ بیٹا حارث اور عبد المطلب گئے۔ 3 دن مسلسل کھدائی کے بعد جس وقت پانی کے آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، الحمدللہ وہ کنواں نکل آیا۔ اب دیکھیں، جس وقت آپ اس کنویں کو کھود رہے تھے نا، عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمانا۔ زیادہ اولاد بھی عرب کے اندر شرف سمجھا جاتا تھا کہ ایک باپ ہو اور دائیں بائیں جو ہے نا آگے پیچھے 10 بیٹے چل رہے ہوں، کیا اس کی جو ہے نا قد و قامت ہوگی۔ آج تو کم اولاد ہوتی ہے وہ شرف سمجھا جاتا ہے، جس کے 4-5 ہو جائے لوگ اس کو مطعون اور معیوب سمجھتے ہیں کہ بھئی تمہارے 4-5 بچے ہیں، 2 بچے وہی اچھے۔ تو خیر الامان والحفیظ، بہت اللہ اکبر، اس وقت سے ہم خود ٹھیکیدار بن گئے ہیں نا روزی کے، تو روزی بھی تنگ ہو گئی ہے، چلو بنو۔ جب اس وقت تک ہم نے اللہ پر روزی کا بندوبست ڈالا تھا نا، اللہ پاک نے وقت مقدار میں اس وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر آ گیا نا، یہ فطور شامل ہو گیا کہ ہم روزی کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ پاک نے تنگ کر دی۔ پہلے 10 افراد تھے کہ نہیں یہ گھر کے اندر، کم و بیش، اس سے زیادہ بھی تھے، آرام سے کھاتے تھے، سکون سے مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ آج 3-4 افراد ہیں، چاروں کما رہے ہیں،
چاروں کما رہے ہیں لیکن چاروں کے چاروں پھر بھی پریشان ہیں، شام پوری نہیں پڑ رہی. تو خیر یہ شرف تھا ایک وقت جو ہے نا. بہت سارے مسائل آئے ہیں جن لوگوں نے 2 پر عمل کیا نا، 2 بچے وہی اچھے تھے وہ دونوں مر گئے. اللہ کا نظام ہے نا جی، دونوں مر گئے. پھر روتے رہے کہ بھائی اب تو بچے نہیں رہے. تو خیر جس وقت انسان اللہ کی قدرت اور فطرت سے انسان ٹکراتا ہے نا تو انسان پاش ہو جاتا ہے. ابھی قریب میں آپ نے دیکھا نا کیا ہو رہا ہے. ایک وقت یورپ نے کیا کہا کہ ہم جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکتے رہتے ہیں، کبھی اجازت دیجیے جی مرد مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، کیا کیا. اب اگلا سسٹم کیا چلا رہے ہیں کہ انسان کتا بن رہا ہے. انسان کیا بن رہا ہے؟ اور باقاعدہ صرف وہیں پر نہیں، فرانس اور کینیڈا تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور بہت مہنگی ترین ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے. پھر وہ کتا بالکل ماسک پہن کر کیا فطرت سے ٹکرا رہے ہیں اور ہمیشہ پریشان ہیں. ہمیشہ ہو جائیں گے پریشان، ہیں بھی اور ہوں گے بھی. جو بھی قوم اللہ کے قانون اور فطرت سے ٹکراتی وہ پاش ہو جاتی، زیادہ دیر نہیں رہتی. تو خیر عبد المطلب نے منظر مانی، اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا فرما دیے. اب پورا ڈالا گیا، پورے میں سیدنا عبداللہ کا نام نکل آیا. مختصر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی عبداللہ کا نام نہ نکلے، کسی کا بھی نام نکل آئے. تو وہ لوگ جو ہے نا اپنے جانوروں کو جس طرح ہمارے ہاں پر وسنی ہندو جو ہے نا دیوتاؤں کے نام پر قربانی کرتا ہے نا، جانور ذبح کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شکتی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب لے کر چلے عبداللہ کو، بھائی قرآن نکل آیا، لوگوں نے کہا تو خدا کا خوف کرو، اس طرح نہیں کرنے دیں گے ہم. تو مکہ کے جو سردار تھے وہ ہائی ہو گئے، کہنے لگا اس طرح نہیں ہو سکتا. خیر بڑی تفصیلات کے ساتھ واقعہ ہے. نجومی کے پاس گئے، نجومی نے کہا کہ تمہارا ایک بندے کی دیت کیا ہے؟ ایک بندہ فوت ہو جائے نا اگر کوئی شخص مار دے اس کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ، بدلے میں 10 اونٹ دینے پڑیں گے اس کے ورثاء کو. کہا کہ پھر اس طرح کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف دوسرا عبداللہ کا نام رکھو. اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو اور 10 اونٹ بڑھا دینا، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو جو ہے نا اونٹوں کو ذبح کر دینا. یہ سلسلہ چلتا رہا. 100 اونٹ جس وقت مقرر ہوئے نا تو اب قرآ عبداللہ کے نام کا نہیں نکلا، اب جو ہے نا قرآ اونٹوں کے نام پر نکلا. حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان نہر کیے. اس وقت سے لے کر جو ہے نا ایک شخص کی دیت 100 اونٹ قرار دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابن الذبیحتین کہتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عربی شخص آیا نا، اس نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، عرض کیا ابن الذبیحین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا 2 ذبیحین کون ہیں؟ 2 ذبیحوں کے بیٹے. تو فرمایا کہ ایک ذبیح جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی ذبح کے لیے پیش کیا گیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. دوسرے حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کے لیے پیش کیا گیا، نظر مانی تھی، نظر پوری کرنی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی بھی حفاظت فرمائی. اس طرح پھر آپ یہاں سے فارغ ہوئے عبد المطلب، تو اب سیدنا عبداللہ کی جو ہے نا نکاح کا وقت آیا کہ نکاح کیا جائے. آپ نے پیغام بھیجا مدینہ کے اندر. وہاں پر وہب بنت عبد مناف کی ایک بیٹی تھی جو وہیب کے گھر کے اندر پرورش پا رہی تھی. وہاں پر پیغام نکاح بھیجا کہ وہاں پر اپنے لیے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے بھی ایک ہی مجلس کے اندر 2 نکاح ہوئے. حضرت عبداللہ کا بھی، حضرت عبد المطلب کا بھی. حضرت عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا، حضرت عبد المطلب کا نکاح حالہ سے ہوا جو وہیب کی بیٹی تھی. آمنہ وہب کی بیٹی تھی لیکن ان کے جو ہے نا پرورش میں تھی. یہاں سے پھر حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ایک جگہ پر دودھ پیا تھا اور چچا بھی تھے. تو وقت گزرا، آپ یہاں پر مکہ میں آ گئے. اس کے بعد تجارت مشغلہ تھا، تجارت کے لیے گئے، شام گئے، واپسی پر بیمار ہو گئے اور جو ہے نا مدینہ المنورہ کے اندر قیام فرمایا. قیام کے دوران آپ وہیں پر بیمار رہے 1 مہینہ تک. قافلہ واپس مکہ آ گیا تو عبد المطلب نے عبداللہ کا پوچھا. بہت پیار کرتے تھے، چھوٹا بچہ تھا، آپ جانتے ہیں اولاد میں جو چھوٹی اولاد ہو اس سے فطرتاً قدرتاً زیادہ پیار ہوتا ہے، تو بہت پیار کرتے. پوچھا قافلہ والوں سے عبداللہ کہاں رہے گا؟ بتلایا لوگوں نے اس طرح جو ہے بیمار ہو گیا. حارث کو فوراً بھیجا، جاؤ لے کر آؤ. مدینہ گئے، وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ عبداللہ کو
ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر ہم ولادت باسعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. ان تمام چیزوں سے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جس وقت سیرت پڑھیں گے نا بے گراؤنڈ نہیں پڑھیں گے, قبائل عرب اور عرب کے حال احوال نہیں بیان پڑھیں گے تو ہمیں سیرت صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے جو ہے نا بے گراؤنڈ پڑھنا ضروری ہے. اس لیے مختصر سے حالات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے, تفصیل کے ساتھ آپ خود مطالعہ کیجئے. سیرت مصطفیٰ, الرحیق المختوم, دیگر بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں, علامہ شبلی نعمانی وغیرہ دیگر مصنفین کی کتابیں ہیں سیرت پر, آپ مطالعہ کیجئے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے آئے, ہم ان پر عمل پیرا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جی. اللہم العزت سے دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.